کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ڈبے سے آپ روزانہ پروٹین پی رہے ہیں وہ آپ کے جگر کو اندر سے گلا رہا ہے، یا وہ اسٹیرائڈز جو آپ کو شیر جیسا جسم دے رہے ہیں وہ دراصل آپ کے دل کو پھٹنے کے قریب لے آئے ہیں؟ آج ہم باڈی بلڈنگ کی اس کالی دنیا کا پردہ چاک کریں گے جس کے بارے میں آپ کا جم ٹرینر آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وجاہت احمد ہے۔ باڈی بلڈنگ محض پٹھوں کی نمائش کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسی دوڑ بن چکا ہے جہاں جیت کی قیمت اکثر انسانی جان ہوتی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں، خاص طور پر لاہور اور کراچی کے غریب علاقوں میں باڈی بلڈنگ کو غربت سے نکلنے کا ایک راستہ سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا سٹارز بننے، ماڈلنگ کے معاہدے حاصل کرنے یا بین الاقوامی سطح پر نام کمانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ جن راستوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ اکثر انہیں قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں باڈی بلڈنگ کا کھیل کسی سرکاری سرپرستی یا ریگولیشن کے بغیر چل رہا ہے۔ تقریباً 1 درجن سے زائد خود مختار فیڈریشنز اس کھیل کو چلا رہی ہیں، جہاں کوچز استاد کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوچز اکثر اپنے شاگردوں کو ایسی ادویات اور سپلیمنٹس تجویز کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود بھی مکمل علم نہیں رکھتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے موت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسٹیرائڈز اصل میں ایک خاموش قاتل ہے۔ باڈی بلڈنگ میں تیزی سے نتائج حاصل کرنے کے لیے انابولک اسٹیرائڈز کا استعمال زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ادویات دراصل مصنوعی ٹیسٹوسٹیرون ہوتی ہیں جو جسم میں پروٹین کی ترکیب کو تیز کرتی ہیں، لیکن ان کے مضر اثرات ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ انابولک اینڈروجینک اسٹیرائڈز کے استعمال سے جسم کے اندرونی اعضاء، خاص طور پر دل اور جگر پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ رچ پیانا جیسے مشہور باڈی بلڈر کی موت اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جس کے پوسٹ مارٹم میں یہ انکشاف ہوا کہ اس کا دل اور جگر ایک عام انسان کے مقابلے میں دگنا بڑا ہو چکا تھا۔ اسٹیرائڈ کا نام عام استعمال اور اس کے جسمانی نقصان اور جو ان کی علامات ہیں ان میں پٹھوں کے حجم میں اضافہ ہونا، گنجا پن، ہائی بلڈ پریشر، دل کا سائز بڑھ جانا۔ ان میں جو اسٹیرائڈ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان میں ٹیسٹوسٹیرون ایلنتھیٹ ہے جو کہ پٹھوں کے حجم میں اضافے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان کے جب سائیڈ افیکٹ سامنے آتے ہیں تو ان میں گنجا پن، ہائی بلڈ پریشر، دل کے سائز کا بڑھ جانا شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیرنبولون نامی دوا جو کہ باڈی بلڈرز چربی کو پگھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فیٹ برننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے گردوں کی خرابی سامنے آتی ہے، بے چینی ان میں بڑھنے لگ پڑتی ہے، جاریت بڑھنے لگ پڑتی ہے جسے رائٹ ریج کے نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نینڈرولون نامی دوا کو یہ استعمال کرتے ہیں پٹھوں کی ریکوری کے لیے۔ اس کی وجہ سے باڈی بلڈرز میں جنسی ہارمونز کی تباہی ہو جاتی ہے، بانجھ پن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے بعد جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسٹینوزولول، جسم میں ڈرائنس پیدا کرنے کے لیے اور شیپ دینے کے لیے، جس سے 6 پیک ایب بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لیور ٹاکسیسٹی بڑھتی ہے، جگر کی شدید زہریلی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ لوگ دوائی استعمال کرتے ہیں ڈائنابول کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر وزن بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پانی کا رکاو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے جسم میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جگر کے ٹیومرز کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، جگر میں ٹیومرز بن جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اسٹیرائڈز کا استعمال صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کی اصطلاح اور غصے کو تباہ کر دیتا ہے۔ رائٹ ریج کی اصطلاح اس غصے اور جاریت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ان ادویات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 2016 میں ایک ہی مہینے کے دوران 4 پروفیشنل باڈی بلڈرز کی موت نے اس کھیل کے خطرناک ہونے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ ڈی این پی اور باڈی بلڈرز کو فیٹ برننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو دراصل ایک کیڑے مار دوا اور دھماکہ خیز مواد بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مادہ جسم کے مائٹوکونڈریا بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے توانائی حرارت میں بدل جاتی ہے اور انسان اندر سے پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک 21 سالہ نوجوان باڈی بلڈر کی مثال موجود ہے جس نے محض 2 گرام ڈی این پی کھانے کے بعد چند گھنٹوں میں تڑپ کر جان دے دی تھی۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا تھا کہ اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا اور موت واقع ہو گئی۔ ڈی این پی زہر خوری کے جو مراحل ہیں اور ان کی علامات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ڈی این پی کے استعمال کے فوراً بعد شدید پسینہ، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جانا، 4 سے 6 گھنٹے بعد سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جانا، قے ہونا، میٹابولک ایسیڈوسس، 9 گھنٹے کے بعد اعضاء کا فیل ہو جانا اور موت واقع ہو جانا شامل ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں سپلیمنٹس کی
کی مارکیٹ ریگولیٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے جعلی مصنوعات کی بھرمار ہے۔ اکثر سپلیمنٹس میں اسٹیرائڈز، ہیوی میٹلز اور سستے فلرز شامل کیے جاتے ہیں تاکہ صارف کو فوری رزلٹ مل سکے، لیکن یہ گردوں اور جگر کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ نئی دہلی اور نوئیڈا میں کی گئی چھاپہ مار کارروائیوں میں یہ پایا گیا کہ خالی ڈبوں میں سستی پاؤڈر بھر کر ان پر بین الاقوامی برانڈز کے لیبل لگائے جا رہے ہیں۔ ان جعلی سپلیمنٹس کے استعمال سے صارفین میں جگر کے انفیکشن اور جلدی بیماریاں رپورٹ ہوئیں۔ امائنو اسپائکنگ کا دھوکہ بہت عام ہے۔ بہت سی کمپنیاں اپنے پروٹین پاؤڈر میں اصل پروٹین کے بجائے سستے امائنو ایسڈز جیسے ٹورین یا گلائسینز شامل کر دیتے ہیں تاکہ لیبارٹری ٹیسٹ میں نائٹروجن کی مقدار زیادہ نظر آئے اور اسے ہائی پروٹین پروڈکٹ کے طور پر بیچا جا سکے۔ اس سے کھلاڑی کو وہ پٹھے بنانے والا پروٹین نہیں ملتا جس کا اس نے معاوضہ دیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے مقامی جمز میں خوراک کے حوالے سے بہت غلط مفروضے پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سرخ گوشت کا حد سے زیادہ استعمال، باڈی بلڈر اکثر روزانہ کلوز کے حساب سے بیف یا مٹن کھاتے ہیں جو کہ یورک ایسڈ میں اضافہ اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ پر پروٹین کے زیادہ استعمال کے ساتھ پانی کی مقدار نہ بڑھانا گردوں پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ فائبرز یعنی سبزیوں کو نظر انداز کرنا، صرف گوشت اور انڈوں پہ توجہ دینے سے نظام تباہ ہو جاتا ہے اور قبض جیسی دائمی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک عام اور خطرناک عادت باڈی بلڈرز میں پائی جاتی ہے کچے انڈے پینے کی، جس سے سالمونیلا انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اور پروٹین کے جذب ہونے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ قدرتی طور پر پٹھے بنانے کے لیے صبر اور درست غذائی توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آئیڈیل ڈائٹ پلان میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور صحت مند چکنائی کا تناسب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے: پروٹین 30 سے 35%، جس میں انڈے، مرغی، مچھلی، دالیں، پنیر شامل ہو۔ کاربوہائیڈریٹ 55 سے 60% ہو، جس میں جو کا دلیا، شکرکندی، بھورے چاول، گندم کی روٹی شامل ہو۔ اور صحت مند چکنائی، ہیلتھی فیٹ جسے کہتے ہیں، 15 سے 20% ہونا چاہیے، جس میں زیتون کا تیل، بادام، اخروٹ، السی کے بیج شامل ہونے چاہیے۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک دن بھر کا مثالی مینیو دے رہا ہوں جس میں آپ کا ناشتہ اور سے لے کے رات کے کھانے تک کا ڈائٹ پلان ہے۔ یہ ڈائٹ پلان آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ آپ کو باڈی بلڈنگ میں بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اس سے آپ کے مسل بھی بنیں گے، جسم میں طاقت بھی آئے گی اور آپ کے جسمانی غذا کو کسی بھی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچے گا اور آپ باڈی بلڈنگ میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس میں جو صبح ناشتہ کرنا ہے وہ 7 بجے کا ہے۔ صبح 7 بجے ناشتہ کریں، 4 سے 5 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی، 1 پیالہ جو کا دلیا دودھ کے ساتھ دودھ میں بنا ہوا اور 1 کیلا۔ مڈ مارننگ سنیکس میں صبح 11 بجے 1 مٹھی پر بادام یا اخروٹ اور کوئی بھی موسمی پھل ساتھ کھا لیں۔ دوپہر کا کھانا 1 بجے کھائیں، 150 گرام مرغی کا سینہ گرل کر لیں یا سالن بنا لیں، ساتھ 1 روٹی کھا لیں چھوٹی گندم کی، اور ڈھیر ساری سلاد، کھیرا، ٹماٹر، گاجر، مولی وغیرہ ساتھ میں شامل کریں، لیمو نچوڑ لیں۔ بہت بہترین، آپ جتنی زیادہ سلاد کھائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ پری ورک آؤٹ شام 4 بجے کے قریب 1 کپ کالی کافی کا پئیں بغیر چینی کے، اور 1 شکرکندی یا 1 سیب کھائیں۔ پوسٹ ورک آؤٹ ورزش کے فوراً بعد پروٹین شیک یا 3 انڈوں کی سفیدی اور سفید چاول کا 1 چھوٹا پیالہ کھائیں۔ رات کے کھانے میں تقریباً 8 بجے گرل فش لیں یا دال ماش کھائیں، ابلی ہوئی سبزیاں اور آدھی روٹی کھائیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم 1 گلاس دودھ کا پئیں۔ باڈی بلڈنگ ایک خوبصورت کھیل ہو سکتا ہے اگر اسے فطرت کے اصولوں کے مطابق کھیلا جائے۔ مصنوعی طریقوں سے حاصل کی گئی خوبصورتی عارضی اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شارٹ کٹ کے بجائے محنت، درست غذا اور صبر پر یقین رکھیں۔ ہمیشہ مستند ذرائع سے سپلیمنٹ خریدیں اور لیبل پر موجود تمام اجزاء کو اچھی طرح چیک کریں۔ اسٹیرائڈز اور فیٹ برنرز خاص طور پر DNP سے دور رہیں، ان کا ایک بھی ڈوز آپ کی زندگی کا آخری ڈوز بن سکتا ہے۔ اپنے ڈائٹ پلان میں توازن رکھیں اور صرف پروٹین پر توجہ دینے کے بجائے کاربوہائیڈریٹس اور فائبر کو بھی اہمیت دیں۔ باقاعدگی سے طبی معائنہ کروائیں، خاص طور پر جگر اور گردوں کے ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان کا بروقت پتہ چل سکے۔ یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو باڈی بلڈرز کو موت کے اس اندھے کنویں سے نکال سکتا ہے۔ اپنی صحت کو ترجیح دیں، کیونکہ جسم ہے تو زندگی ہے اور زندگی ہے تو ہر خواب ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی اسٹیرائڈز وغیرہ استعمال یا فوڈ سپلیمنٹ استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ان سے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے کا آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ ویڈیو میں دم ہوگا، ویڈیو میں نالج ہوگا، ویڈیو میں فائدہ ہوگا تو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر وجاہت احمد کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔